ایک بار شیطان نے اللہ رب العالمین کے دربار میں عرض کیا، اے میرے رب، ایوب علیہ السلام تیری عبادت کیول اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تو نے انہیں دولت، آرام اور خوشحالی دی ہے۔ اگر ان سب چیزوں کو ان سے چھین لیا جائے تو وہ تیری عبادت چھوڑ دیں گے۔ مجھے اجازت دے کہ میں انہیں آزما سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی اور کہا، جا، اگر تجھے لگتا ہے کہ تو میرے نیک بندے کو بہکا سکتا ہے تو آزما لے۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی پوری دولت تباہ کر دی۔ ان کے مویشی مر گئے، کھیت باغ اجڑ گئے اور ان کا گھر بھی گر گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ پھر شیطان نے ان کے سارے بچوں کو ایک بھیانک حادثے میں مار دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عبادت سے نہیں ہٹے۔ جب شیطان کو اس میں بھی ناکامی ملی تو اس نے نبی ایوب علیہ السلام کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ان کے پورے شریر پر پھوڑے پھونسی ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ انہیں شہر سے باہر نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ کیول ان کی پتنی حضرت رحیمہ علیہ السلام ہی ان کے ساتھ رہیں اور ان کی سیوا کرتی رہیں۔ ایک دن حضرت رحیمہ علیہ السلام علاج کے لیے کچھ دوا لے کر آئیں، لیکن نبی ایوب علیہ السلام نے کہا، جب تک اللہ نہیں چاہتا میں کوئی علاج نہیں کروں گا۔ یہ بیماری 18 سال تک رہی، لیکن نبی ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک دن انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور فرشتے کے ذریعے حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ انہوں نے جیسے ہی زمین پر مارا، وہاں سے ایک نہر نکلی۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کی بیماری پوری طرح دور ہو گئی اور ان کی جوانی لوٹ آئی۔ جب حضرت رحیمہ علیہ السلام واپس آئیں تو اپنے شوہر کو پہچان نہیں پائیں۔ جب انہیں حقیقت پتہ چلی تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ پھر انہوں نے بھی اس پانی سے غسل کیا اور ان کی بھی جوانی لوٹ آئی۔ اللہ نے نبی ایوب علیہ السلام کو ان کی کھوئی ہوئی دولت، مویشی اور اولاد لوٹا دی، ساتھ ہی انہیں پہلے سے بھی زیادہ برکت اور عزت عطا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور بھروسہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔